ICC نے بنگلہ دیش کو T20 ورلڈ کپ سے باہر کر دیا۔ اسکاٹ لینڈ گروپ 3 میں شامل۔ ICC نے بھارت میں بنگلہ دیش کو سیکیورٹی خطرات مسترد کر دیے۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، فیصلہ حکومت کرے گی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی نیوز کانفرنس۔ ICC کا بنگلہ دیش سے متعلق فیصلہ زیادتی قرار۔ ہم یہی چاہیں کہ پاکستان بنگلہ دیش کو سپورٹ کرے اور سب ٹیمیں یہی کریں کہ یار دوسرے ممالک کے لیے جو کھلاڑی ہیں وہ قیمتی نہیں ہیں، صرف انڈیا کے کھلاڑی قیمتی ہیں۔ وہ پاکستان نہیں کھیلنا چاہتا تو آپ اس کے لیے نئے وینیو تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کوئی وینیو نہیں نظر آئے گا۔ پاکستان کے کرکٹ شائقین نے ICC کا فیصلہ نا انصافی پر مبنی قرار دے دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ سے بنگلہ دیش کا ساتھ دینے کا مطالبہ۔ 18ویں ترمیم کا بنیادی جزو بلدیاتی نظام تھا، جسے مؤثر طور پر نافذ کرنے میں ناکام رہے۔ اسی بنیاد پر اسے ڈھکوسلا کہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی وضاحت۔ اور نامکمل حفاظتی اقدامات پر لاہور میں شیروں کے بریڈنگ فارمز کے خلاف کریک ڈاؤن۔ محکمہ وائلڈ لائف نے بیریاں روڈ پر واقع فارم ہاؤس سے 20 سے زائد شیر اور ٹائیگرز تحویل میں لے لیے۔ 4 ملزمان گرفتار۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں 19 منزلہ ہوٹل کی بیسمنٹ میں آگ لگ جانے سے 3 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہوئے۔ ریسکیو نے آگ پر قابو پا کر بلڈنگ کو کلیئر قرار دے دیا۔ آگ لگنے کا واقعہ دوپہر 12:25 پر لانڈری میں موجود بوائلر پھٹنے سے پیش آیا۔ آگ بجھانے کے آپریشن میں 21 گاڑیوں نے حصہ لیا۔ 275 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ آگ لگنے کے دوران ہوٹل کی 7ویں منزل پر نجی کالج کا فنکشن بھی جاری تھا۔ کراچی میں غفلت اور لاپرواہی کی دفعات کے تحت سانحہ گل پلازا کا مقدمہ درج۔ تحقیقاتی رپورٹ نہ آنے کے باعث کسی کو نامزد نہیں کیا گیا۔ سانحے میں 71 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ 10 سے 12 افراد اب بھی لاپتہ ہونے کا خدشہ۔ ریسکیو آپریشن 90% مکمل۔ تحقیقاتی اور تکنیکی ٹیم کا گل پلازا کا دورہ، گراؤنڈ فلور کا جائزہ لیا۔ متاثرہ تاجروں کی رجسٹریشن شروع کر دی گئی۔ اس سانحے کے سامنے آنے کے 20-22 گھنٹے کے بعد جائے وقت وہاں پر پہنچے تو اتنی تاخیر سے کیوں پہنچے؟ اور میئر کراچی 23 گھنٹے کے بعد وہاں پر پہنچتے ہیں۔ ان باتوں کا جواب دینے کے بجائے میئر کہاں تھے، ڈپٹی میئر کہاں تھے، وزیر اعلیٰ کہاں تھے اور وزراء کہاں تھے؟ سانحہ گل پلازا پر سیاسی تلخیاں بڑھنے لگیں۔ سندھ حکومت تنقید کی زد میں۔ MQM کے رہنما فاروق ستار نے سندھ حکومت پر عوام کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کیا۔ پوچھا کچھ اور جا رہا ہے اور جواب کچھ اور دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بتائیں کہ سانحے کے 20-22 گھنٹے بعد متاثرہ مقام پر کیوں پہنچے؟ میئر بھی 23 گھنٹے کے بعد آئے۔ تنقید ہوئی تو بتایا کہ وہ اسلام آباد میں تھے۔ سوال ہو تو کہتے ہیں کہ سانحے پر سیاست نہ کریں۔ پوچھا گیا کہ کتنے فائر ٹینڈرز ٹھیک ہیں، کتنے خراب ہیں۔ 18 سالہ کارکردگی کا جواب تو دینا ہوگا۔ فاروق ستار کی پریس کانفرنس۔ شرجیل میمن نے سانحہ گل پلازا میں فاروق ستار کو بھی براہ راست اور بالواسطہ ذمہ دار قرار دے دیا۔ گل پلازا کی لیز اور قانون شکنی میں فاروق ستار کا بطور میئر اور جماعت اسلامی کے ناظمین کا کردار رہا۔ قانون کی خلاف ورزیوں کو ریگولرائز کر کے قانونی تحفظ دینے سے یہ حادثہ ہوا۔ فاروق ستار فصیح و بلیغ اردو بول کر حقائق نہیں جھٹلا سکتے۔ سندھ کے سینئر وزیر کا جوابی وار۔ عسکری قیادت کو اب اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اب میرا تو مطالبہ براہ راست چیف آف ڈیفنس فورسز سے ہے، جناب فیلڈ مارشل صاحب سے۔ آپ میرا بیرونی دفاع تو کر رہے ہیں، اب آپ میرا اندرونی دفاع بھی کریں۔ خواجہ اظہار کا فیلڈ مارشل سے کراچی کو بچانے کا مطالبہ۔ کراچی میں بنیادی شہری سہولیات دستیاب نہیں، عوام کو سہولیات فراہم کیے جائیں۔ عوام پیپلز پارٹی سے تھک چکے ہیں۔ MQM رہنما کی ڈانیز کے پروگرام ان فوکس میں گفتگو۔ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا مطالبہ غیر آئینی نہیں۔ MQM نے کبھی 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات نہیں کی۔ خالد مقبول صدیقی کی وضاحت۔ سندھ کو اربوں روپے ملے لیکن وہ کہاں خرچ ہوئے، اس کا کوئی حساب نہیں۔ MQM کے کنوینئر نے 18ویں ترمیم پر مکمل عمل درآمد ناگزیر قرار دے دیا۔ متنازع ٹویٹس کیس میں ایمان علی مزاری اور ہادی علی چٹھا کو 17 سال قید کی سزا۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے فیصلہ سنا دیا۔ جوڈیشل ریمانڈ کے باعث ملزمان کو بذریعہ ویڈیو لنک پیش کیا گیا۔
मुलजिमान पर रियासती इदारों के खिलाफ मवाद की तशहीर का इल्जाम था। पैका एक्ट के तहत सजा सुनाई गई। मुल्क के बेशतर इलाकाजात में मौसम सरमा की शिद्दत बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके रंजी कोतल में आज भी बर्फबारी, सयाहों का हुजूम मचाया। मालाकन डिवीजन में 2 रोज की शदीद बर्फबारी के बाद धूप निकल आई। गुज़श्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकाजात में जबरदस्त बर्फबारी से जिंदगी मुंजमद हो गई थी। बंद होने वाले रास्ते बहाल, वादिये तीरा में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से जिंदगी जम कर रह गई। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड। शाहराहों पर कई फुट बर्फ जमा। कोयटा में बर्फबारी से शहर की खूबसूरती निखर गई। पहाड़ों समेत हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान हमजा शफकात ने हसीन मनाजिर की वीडियो शेयर कर दी। नथिया गली में बर्फानी तूफान से हद निगाह सिफर। रास्ते, दरख्त और सयाहों की गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। गलियात में भी जबरदस्त बर्फबारी ने हर शय छुपा दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का एक और स्पेल तैयार। कल से मंगल तक खूब बादल बरसने और मजीद बर्फबारी की तवक्को। महकमा मौसमियात ने सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की एडवाइजरी जारी। सिंध के सयाहती मकाम गोरख हिल में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। टैंक और बर्तनों में रखा पानी जम गया। सयाहों का हुजूम उमड़ आया। कराची में 2 रोज से सर्दी की शिद्दत बरकरार। कम अज कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने कल भी ठंडी हवाओं का राज बरकरार रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। शदीद सर्दी के सबब सिंध भर में 31 जनवरी तक स्कूल्स सुबह 9 बजे ही खुलेंगे। निजी स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का एलामिया जारी। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान सिफारती पासपोर्ट पर वीजे की शर्त खत्म। सदर जरदारी से सोमाली वजीर दाखिला की मुलाकात में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ईरानी वजीर खारजा का इसहाक डार से टेलीफोन पर राबता। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत से इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी क़ायम मक़ाम सफ़ीर नैथली बेकर की मुलाकात। पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर सतह पर इश्तिराक बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। जाली वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई पर इत्तेफाक। बाहमी ताल्लुकात का फ़रोग़, ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से IMF इस्लाहात एजेंडे पर काम कर रही है। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का इजहार इत्मीनान। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने डिजिटल सिस्टम महफूज बनाने के लिए इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए और बाबर कराया कि मजबूत साइबर सिक्योरिटी निज़ाम के बगैर डिजिटल तरक्की मुमकिन नहीं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ADB हुकाम से मुलाकात। वफ्द ने ज़राअत, एक्सपोर्ट कमोडिटीज और फिशरीज पे ताउन की यकीन दहानी करा दी। PTI ने 8 फरवरी को अमन और अमान खराब करने की कोशिश की तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दावा करवाया कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा।